أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ خدا سبحان نے یہ توفیق عطا فرمائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علی قاسم بھائی اور ان کے احباب نے خواہش کی کہ ان ایام میں آقا امام زمانہ کی معرفت اور منتظرین کی ذمہ داریاں اور ان کے فرائض کی طرف کچھ اشارے کیے جائیں اور بیان ہو. میں نے اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ عصر قرآن مجید کا 130واں سورہ ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے. البتہ ترتیب نزول کے اعتبار سے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا یہ قرآن مجید کا 12واں سورہ، مختصر سورہ 3 آیتوں پر مشتمل، لیکن جامعیت اور وسعت اور آفاقیت کے اعتبار سے خود پورے قرآن حکیم کا نچوڑ اور اسارہ ہے. اور یہ کہا گیا کہ سارے کا سارا قرآن تفصیل ہے اور اس تفصیل کا اجمال سورہ مبارکہ کوثر، وہ حقائق کہ جنہیں اجمال کے ساتھ یہ سورہ بیان کیا گیا، پھر باقی قرآن میں تفسیر کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اسے کھولا گیا. اس کا آغاز ایک قسم سے ہوا، والعصر، قسم ہے عصر کی. عصر، اسارہ، اسیر، اسیر، یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں. اسارہ یعنی نچوڑ، یعنی جوہر. جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد افطار کریں گے، بعض لوگ افطار میں کسی پھل کا رس نچوڑتے ہیں، وہ جو اس پھل کا محصل ہے، اسیر، نچوڑ، اسارہ، یہ عصر کہلاتا. کسی چیز کا عرق، اس کا نچوڑ، اس کا سلالہ، اس کا اسارہ. عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ مثلا یہ وقت جب آپ تشریف فرمائیں، غروب سے پہلے کا وقت، اس وقت کو بھی وقت عصر کہا جاتا ہے. 5 نمازوں کے درمیان ایک نماز ہے جسے قرآن نے صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے، اور سب سے زیادہ اہم قرار دیا خود قرآن نے.
5 نمازوں کے درمیان میں، 2 نمازیں سے پہلے، 2 نمازیں اس کے بعد، درمیان میں نماز عصر، اسے قرآن نے صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے۔ اور یہ خود اس کی اہمیت جو احادیث میں بیان ہوئی، خود اس وقت کو بھی وقت عصر کہا جاتا ہے، جس میں اس وقت میں اور آپ زمانی اعتبار سے بیٹھے۔ کیوں اس وقت کو وقت عصر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وقت وہ لمحہ اور یہ وہ لمحات کا مجموعہ ہے جب سورج غروب کی طرف مائل ہوتا ہے، پرندے دن بھر چگنے کے بعد، دانہ چگنے کے بعد، مال مویشی دن بھر چارہ چرنے کے بعد اپنے گھروں میں، اپنی پناہ گاہوں کی طرف، اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور انسان دن بھر محنت اور مشقت اور کام اور کوشش کے بعد اب اس کی محنتوں کا نتیجہ اور صلہ اور ارزیابی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت کو وقت اسارہ، اگر کوئی بننا ہے، مزدور ہے، جسے آپ نے اپنے گھر کی تعمیر یا کسی کام کے لیے گھر پہ معین کیا، اس کے ساتھ اجرت طے کی، اس مرحلے میں پہنچ کر اس کی مزدوری کا وقت تمام ہوتا ہے اور اجرت لے کر وہ گھر کی جانب چلتا ہے، یہ اسارہ۔ اسی طرح سے 40 برس کی عمر کو انسان کی زندگی کا عصر قرار دیا گیا کہ اس کی زندگی کا نچوڑ، پچھلی تمام تر زندگی کا محاصل، یہ وقت عصر کے جس میں انسان کو پاداش مل رہی ہوتی ہے اس کے عمل کی۔ اسی ترتیب سے انبیاء میں سے ختمی مرتبت کو بھی عصر کہا گیا، تمام تر نبیوں کی نبوتوں کا اسارہ اور سلالہ اور نچوڑ۔ اسی طرح سے روز غدیر کو بھی عصر کہا قرآن مجید میں، روایات ہیں، تفسیر نور الثقلین اور باقی تفاسیر میں، اس لیے کہ تمام تر نبیوں کی محنتوں کا ماحصل۔ اسی طرح سے عصر عاشور کو بھی، اس لیے کہ تمام تر انبیاء کی ساری تعلیمات کی بقا اور حسین ابن علی کی ساری زحمات کا نچوڑ اس مرحلے میں آ کر ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے عصر ظہور امام زمانہ، خود شخصیت امام زمانہ، جن سے متعلق آیت اللہ وحید خراسانی نے یہ جملہ کہا جو پہلے بھی بیان کیا، لیکن مناسبت کے مد نظر عرض کر رہا ہوں کہ اگر آدم سے لے کر خاتم تک، آدم سے لے کر محمد تک، تمام انبیاء، تمام رسل اور ختمی مرتبت سے لے کر امام حسن عسکری تک، تمام اولیاء خدا، انبیاء خدا، تمام ائمہ، معصومین، اتقیاء، اگر ان تمام یہ جو عصمت اور طہارت کے پھول ہیں، اگر ان کا عطر کشید کیا جائے، اسارہ بنایا جائے، تو اس عطر اور خوشبو کا نام یوسف فاطمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام زمانہ اسارہ بشریت، تمام تر خوبیوں کو حق تعالیٰ نے اس ذات میں جمع کیا۔ والعصر، قسم ہے عصر ظہور امام زمانہ کی، ان الانسان لفی خسر۔ بس صرف ایک جملہ پھر آقا کی شخصیت کی طرف بڑھیں۔ بتحقیق انسان خسارے میں، نقصان کے لیے بہت سارے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں لفظ خسران یا خسارہ یا خسر استعمال ہو، یہ اس نقصان کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان ایک راس المال اور سرمایہ لے کر تجارت کرتا، ہر مال کے نقصان کو خسارہ نہیں کہا گیا، وہ مال جو انسان تجارت کے لیے صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اگر اس راس المال اور سرمایہ میں کمی آنا شروع ہو جائے، اصل سرمایہ میں، اسے خسران یا خسر یا خسارہ کہا گیا۔ انسان کو یہاں سورہ عصر میں جو خسران کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، یہ سمجھانے کے لیے بشر کو دنیا ایک بازار ہے، اور اس بازار دنیا میں انسان کو جو جنس اور متاع دے کر بھیجی گئی ہے وہ اس کی عمر ہے، اس کی زندگی، یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ وقت، یہ اس کا سرمایہ۔
اس وقت اور زندگی کو اس نے صرف کرنا ہے اور اس دنیا سے تجارت کر کے پھر اس جہان کے لیے ذخیرہ کرنا ہے کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے. کیونکہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، ہمیشہ سے نہیں. ایک وقت تھا کہ جب ہم نہیں تھے، لیکن کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب ہم نہ ہو. نہ انسان سرمدی ہے، انسان باقی رہنے والا ہے. قرآن نے بیان فرمایا، ختمی مرتبت نے فرمایا، خلقتم للبقاء لا للفنا. تم ہمیشہ باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو. انسان کو فنا نہیں ہے، انسان فوت نہیں کرتا، انسان وفات کرتا ہے. وفات عکس بالتمام، انتقال کرتا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے. تو جس جہان میں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کا تعین کرنے کے لیے کہ کس درجے میں رکھا جائے، کس مرحلے میں رکھا جائے، کس کے ساتھ رکھا جائے، کس جگہ پر رکھا جائے، اس مقام اور مکان اور ہمسائیگی کے تعین کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا کہ خود اپنی تقدیر لکھو. کاتب تقدیر تم خود طے کرو کہ تم نے کہاں رہنا ہے، جنت میں یا جہنم میں. بکنگ یہی ہو رہی ہے، وہاں چل کے فیصلہ سنایا جائے گا. جو کیا اس نے بہت سادہ سا شعر ہے، ایسی بہت عام سا، لیکن مفہوم تو ادا ہو رہا ہے کہ جہنم اور جنت کی بکنگ ہوتی ہے دنیا میں. عمل کا کیش دے کر اپنی سیٹیں بک کرا لو تم. تو یہاں پر یہ متاع جان، یہ حیات، یہ زندگی، یہ زندگانی، یہ پل، یہ ایک ایک لمحہ جو کہ گزر رہا ہے. وقت راکد نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں، مسلسل انسان مر رہا ہے. موت دفعتاً نہیں آتی، اچانک نہیں آتی. یہ غلط ہے کوئی کہے کہ بھئی اچانک مر گیا. کوئی بھی اچانک نہیں مرتا، ہم سب مر رہے ہیں، مسلسل مر رہے ہیں. جیسے فانی بدایونی نے کہا کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. انسان مسلسل مر رہا ہے، ہر قدم، ہر سانس موت کی بھیانک وادی کی طرف ایک مرحلہ ہے، ایک قدم. یہ چھوٹے بھائی ہیں اور ہم ایک ساتھ پڑھتے رہے، عطا تراب. انہوں نے ایک گام زدن مصدر ہے، آپ تو فارسی کے استاد ہیں. زدن، گام زدن، پاؤں مارنا. تو اسی سے گام زن کہ میں پاؤں مار رہا ہوں. چلنے کو کہتے ہیں بھی ہم گام زن ہیں، اس راستے پہ چل رہے ہیں، گام زدن. تو انہوں نے کہا کہ گام زن ہوں، کہ واہ کہتے ہیں کھلنا، باب دروازہ. گام زن ہوں کہ واہ ہو باب لحد. لحد یہ جو ڈھیر ہے مٹی کا، جہاں قبرستان میں بہت سارے یہ ڈھیر ہیں، ایک گڑھا جس میں ایک مردے کو دفن کیا جاتا ہے، پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اسے لحد کہتے ہیں. قبر مجازن کہا جاتا ہے، یہ چیز عام ہوگی. جہاں انسان کو دفن کیا جائے اسے قبر نہیں کہتے، اسے لحد کہتے ہیں. اس لیے کہ موت کے بعد انسان کا جسم جس جگہ منتقل ہو اسے لحد کہتے ہیں، اور روح جہاں منتقل ہو اسے قبر کہتے ہیں. قبر مقام ہے، لحد مکان ہے. جسم کا تعلق مکان سے، روح کا تعلق مقام سے. جسم لحد میں جاتا ہے اور روح قبر میں جاتی. تو اسی لیے انہوں نے بہت دقیق تعبیر دی، کہا کہ گام زن ہوں کہ واہ ہو باب لحد. میں چل رہا ہوں مسلسل، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے اور انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ چل رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ گام زن، پاؤں مار رہا ہے زمین پر. کیوں؟ تاکہ لحد کا دروازہ کھل جائے. جیسے آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دیتے ہیں نا، عمدہ تخیل ہے کہ گام زن ہوں کہ واہو باب لحد، دستکیں دے رہا ہوں پاؤں سے، کہ بالآخر ان دستکوں کے نتیجے میں یہ باب لحد کھل جاتا ہے اور انسان پھر اس میں سو جاتا ہے. لیکن انسان سرمدی، انسان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے.
اور اپنے مکان اور مقام ہر دو کا تعین خود انسان نے کرنا ہے۔ یہ لمحات، جس طرح سے آپ بازار میں جاتے ہیں تجارت کے لیے متاع لے کر، ہمیں دنیا کے بازار میں متاع عمر دے کے بھیجا گیا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی انمول ہے۔ وقت قیمتی نہیں ہے، اگر قیمتی کہیں تو پھر ایک الگ معنی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ 456 کلمات کثار میں سے جملہ مولا متقیان کا نہج البلاغہ میں فرماتے، اے انسان، تمہارے نفس اور جان کی قیمت کم از کم جنت ہے، اس سے کم پہ خود کو نہ بیچنا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے اپنا دست شفقت اٹھاتا ہے، اپنا دست رحمت اٹھا لیتا ہے، تو اسے اینٹیں گارے میں مصروف کر دیتا ہے۔ مکان بنا رہے، ایک بنایا، دوسرا بنایا، تیسرا بنایا، متاع عمر صرف ہو رہی۔ لا یعنی امور، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی اور عمر اور حیات کو ایسے کاموں کی انجام دہی میں صرف نہ کرو کہ